اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسد. الحدیث الثانی وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاری. ترجمہ: ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یغزو چڑھائی کرے گا، جیشن ایک لشکر، الکعبۃ کعبے پر ایک لشکر چڑھائی کرے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ پر جب وہ ہوں گے زمین کے چٹیل حصے میں، چٹیل میدان تک پہنچیں گے، یخسف تو دنسا دیا جائے گا، بِأَوَّلِهِمْ ان کے اگلوں اور پچھلوں کو. قالت فرماتی ہیں قلت میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیف یخسف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ کہ کیسے دنسا دیا جائے گا ان کے اگلوں اور پچھلوں کو. وَفِيهِمْ وَأَسْوَاقُهُمْ اس حال میں کہ کچھ لوگ ان میں دکانداری میں مشغول ہوں گے، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ اور کچھ لوگ ان میں بخوشی شامل نہیں ہوں گے. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا یخسف بِأَوَّلِهِمْ دھنسا دیا جائے گا ان کے اگلوں اور پچھلوں کو. ثم يبعثون على نياتهم پھر ان کو اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں پر. متفق علیہ. توضیح الحدیث: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ان کے مختصر حالات: نام عائشہ، لقب حمیرہ، کنیت ام عبداللہ، والد کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کا نام زینب رضی اللہ عنہ، جبکہ ان کی کنیت ام رومان. مقصد کے 4 برس بعد پیدا ہوئی. مکہ معظمہ میں نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا. 9 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی. غزوات میں غزوہ احد میں شریک تھی اور اس طرح غزوہ بنی مصطلق میں بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری عورتوں پر عموماً جبکہ باقی امہات المؤمنین پر خصوصاً کئی وجوہات سے فوقیت رکھتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اس کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پاتے تھے. آپ میں سخاوت، عبادت، تواضع ہر درجے کی تھی. اکثر روزہ رکھا کرتی تھی. ہر سال حج فرماتی اور غلاموں کو آزاد کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکثرین صحابہ کرام میں داخل ہے، جن سے روایات زیادہ منقول ہیں. ان کی تعداد 2210 یعنی احادیث کی کتابوں میں ان سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے. اور ان کا انتقال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوا اور اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی اور جنت البقیع میں رات کے وقت ہی ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کر دیا تھا. یغزو جیش الکعبۃ ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی میں سے ہے جو کہ امور غیب میں جن کا علم اللہ کو ہے کہ آئے یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ واقعہ کب ہوگا، تو اس کا علم صحیح صرف اللہ ہی کو ہے. اور نیز یہ فرمان نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے. مقام بیدا فإذا كانوا ببیداء من الارض پر جب وہ زمین کے چٹیل میدان تک پہنچ جائیں. تو بیدا یہ بیت کی جمع ہے، چٹیل میدان کو کہا جاتا ہے. یہ کہاں ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض کی رائے ہے کہ مدینہ میں ہے، جبکہ بعض کی رائے مکہ معظمہ میں اور بعض کی رائے اس کے علاوہ میں ہے. کچھ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. یخسف بأولہم وآخرہم ان کے اگلوں اور پچھلوں کو دنسا دیا جائے گا. قالت فرماتی میں نے کہا اللہ کے رسول ان کے اگلے اور پچھلوں کو کس طرح دنسا دیا جائے گا، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ دکانداری کریں گے، کچھ ان میں خوشی سے رضامندی سے شامل نہیں ہوں گے. قالت فرمائے نبی علیہ السلام نے یخسف بأولہم دنسا دیا جائے گا ان کے اگلوں اور پچھلوں کو، پھر ان کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. تو اس حدیث سے دین اسلام میں نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور آخرت میں بھی جزا اور سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب لشکر کے اندر شامل بہت سے لوگ جنگجو نہیں ہوتے
بلکہ وہ صرف مقاتلین کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جب لشکر سارا کا سارا زمین میں دنسا دیا جائے گا اور روز قیامت ان کا حساب و کتاب ان کی نیت کے مطابق پھر ہوگا۔ برا کام بھی برا ہے اور برا کام کرنے والوں کے ساتھ شرکت کرنا، ان کے کام سے راضی ہونا اور سکوت اختیار کرنا بھی برا فعل ہے۔ ضروری یہی ہے کہ جس قدر انسان کی ہمت اور طاقت ہو، جتنی اس کو قدرت ہو، تو وہ برائی سے منع کرے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر زبان سے اس برائی کو برا کہے۔ اگر زبان سے بھی نہ کہے تو سب سے ادنا درجہ یہ کہ دل میں برا کہے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ کیف یخسف بأولہم وآخرہم، کہ کیسے دنسائے جائے گا ان کے اگلے اور پچھلے کو۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی نیاتہم، کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو وہ عذاب سب پر ہی نازل ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے سب کو اٹھایا جائے گا اور نیتوں کے اعتبار سے ہی معاملہ کیا جائے گا، مگر دنیا کے عذاب میں سبھی شریک ہوں گے۔ اس طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی غلط لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس لیے کہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان غلط لوگوں پر عذاب آیا تو یہ اس کے ساتھ رہنے والا بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دراصل قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے، واتقوا فتنة، اور تم بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص ظلم کرنے والوں پر ہی نہیں آئے گا۔ تو اگر کسی قوم کے اکثر افراد گناہ اور معصیت کا راستہ اختیار کر لیں تو جو لوگ اس عام حالت میں کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ نہ ان کو نصیحت کرے نہ ان سے اظہار نفرت کرے اس گناہ پر، تو اس حالت پر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو سبھی اس میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو وہ سب پر نازل ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن ان کو ان کی نیتوں کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے نیت کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری حالت بھی ٹھیک کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ بھئی میری نیت صاف ہے، لیکن اس کی ظاہری حالت سے اس کی نیت کی درستگی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ احکام کا مرتب ہونا نیتوں پر ہی ہے، نیت پر مرتب ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے، کہ ظاہری اعمال جو انسان کے ٹھیک نہ ہو لیکن صرف اس کی نیت ہی ٹھیک ہو تو اس طرح بھی درست نہیں۔ الحدیث الثالث، وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حجرة بعد الفتح ولكن جہاد ونیت وإذا استنفرتم فانفروا، متفق علیہ، ومعناه لا ہجرة من مکہ لأنها صارت دار اسلام۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ہجرة بعد الفتح، کہ ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد، ولیکن جہاد، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، اور جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے فَانْفِرُوا، تو تم نکل جائے کرو۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس کا معنی لا ہجرت من مکہ تھا، کہ مکہ سے ہجرت نہیں، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ مکہ صارت ہو گئی ہے دار اسلام، دار اسلام بن گئی ہے۔ توضیح الحدیث، حدیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حالات گزر چکے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں۔ اس حدیث میں تو آتا ہے کہ ہجرت ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد، جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تنقطع الحجرۃ حتیٰ تنقطع، کہ ہجرت قیامت تک منقطع نہیں ہو سکتی۔ تو ان دونوں روایات میں تعارض ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ دیتے کہ مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا، مکہ مکرمہ میں مسلمان کفار قریش کے ظلم کی شکار تھے، اور اس پر مزید ستم یہ کہ کفار مسلمان کو ان کے دینی فرائض ادا کرنے سے بھی روکتے تھے، اسی وجہ سے مکہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت واجب ہو گئی تھی۔ جب مکہ فتح ہو کر دار الاسلام بن گیا تو یہ فضیلت والی اور اعلیٰ مرتبہ والی ہجرت باقی نہیں رہی، بلکہ اس کی جگہ اخلاص نیت کے ساتھ اور اعلاء کلمت اللہ کے ساتھ جہاد نے لے لی۔ بہرحال فتح مکہ کے بعد اب بھی اگر مسلمان کسی
ایسے مقام پر ہو جہاں وہ آزادی کے ساتھ اسلام کے شعائر کی ادائیگی نہ کر سکتے ہو، اس سے قاصر ہو، تو ایسے مقام سے ہجرت اب بھی واجب ہے۔ اور اس کی تائید نبی علیہ السلام کی اس فرمان سے ہوتی کہ لا تنقضی الہجرت حتی تنقضی۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے کہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض عین تھی، اور وہ اسلام کی حقانیت اور کفار کی شان و شوکت توڑنے کے لیے تھی، مگر اب ہجرت فرض عین نہیں رہی۔ ہاں اگر اسلام پر چلنا مشکل ہو تو پھر ہجرت اس جگہ سے بھی واجب ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہجرت کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ کہ اگر کسی جگہ کے لوگ اسلام لے آتے تو انہیں وہاں اذیتیں دی جاتی اور کافر انہیں تکلیف پہنچاتے تو انہیں ہجرت کا حکم دیا جاتا تھا تاکہ وہ تکالیف سے محفوظ رہے اور اسلام پر قائم رہے۔ دوسری صورت ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت تھی کہ مکہ میں مسلمان کمزور اور ان کی تعداد کم تھی، وہاں جو اسلام قبول کرتا اس پر ہجرت فرض ہو جاتی کہ مدینہ میں آ کر نبی علیہ السلام کی نبوت سے مستفید ہو۔ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ ہجرت فرض نہیں رہی، بلکہ حکم ہوا کہ اپنے وطن میں قیام کرے اور جہاد کی نیت کے ساتھ تیار رہے کہ جب بھی جہاد کا حکم ہو تو اس کے لیے تیار ہو، جہاد کے لیے نکل جائے۔ حدیث الرابع وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر۔ ترجمہ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں تھے، فقال فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا کہ مدینہ میں کچھ آدمی ایسے ہیں ما سرتم مسیرا کہ تم جہاں سفر کرتے ہو کہ تم سفر نہیں کرتے، ولا قطعتم وادیا اور نہ ہی تم کسی وادی کو عبور کرتے ہو، الا کانوا معکم مگر وہ لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، حبسہم المرض ان کو بیماری نے روک رکھا ہے، فی روایت اور ایک روایت میں ہے الا شرکوکم فی الاجر مگر وہ تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اجر میں۔ رواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال امام بخاری رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کے فرماتے کہ رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ ہم لوٹے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ تبوک سے، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ کہ مدینہ میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہم سے، ما سلکنا شعبا کہ ہم کسی وادی ولا وادیا نہ گھاٹی کو عبور کرتے ہیں، الا وهم معنا مگر یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حبسہم العذر ان کو عذر نے کسی مجبوری نے روک رکھا ہے۔ حدیث کے راوی ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ کی یہ مختصر حالات۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ابو عبداللہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ 19 غزوات میں شریک رہے۔ علم حدیث کے حصول کا اس قدر ان کو شوق تھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت شام میں رہتے تھے ایک حدیث جانتے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹ خریدا اور 1 ماہ کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے اور عبداللہ ابن انیس سے حدیث سنی۔ ان کی روایات کی تعداد 540 ہے۔ 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے اور 94 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں تھے، تو اس غزوے کی وضاحت بخاری کی اس روایت سے معلوم ہو گئی۔ یہاں پر اس کی تصریح ہو گئی کہ رجعنا من غزوہ تبوک کہ اس غزوے سے مراد غزوہ تبوک تھا کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی علیہ السلام کے ساتھ لوٹیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا کہ مدینہ میں کچھ آدمی ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جو سفر کرتے ہو اور جو وادی وغیرہ عبور کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ اس سفر کے ثواب میں شامل ہیں۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
خیر کے کاموں کی نیت کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اگرچہ کوئی عذر کی بنا پر اس نیک کام کو، اس نیک عمل کو انجام نہ دے سکے، کہ بلکہ جس قدر وہ اس محرومی پر افسوس کرے گا تو اسے اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ملتا جائے گا۔ بعض علماء فرماتے کہ دراصل اس حدیث میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ، اور یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ ہی وہ کسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، یغیظ الکفار، جس سے خفا ہو کافر، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی چھینتے ہیں اپنے دشمن سے کچھ، الا کتب لہم بہ، مگر یہ کہ اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، عمل صالح، نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتے نیکوکاروں کا اجر۔ یعنی اس کے باوجود کہ ان میں سے اکثر باتیں، مثلاً بھوک پیاس کا لگنا یا ان کو تکلیف کا پہنچنا، اختیاری امور میں سے نہیں، لیکن پھر بھی جہاد کی نیت کی وجہ سے انہیں اس غیر اختیاری امور کے مقابلے میں بھی ان کے نام اعمال میں حسنات درج کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف کے بدلے اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ اور نیت حسنہ کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہاں پر سوال ہے کہ کیا جہاد پر عذر کی وجہ سے نہ جانے والوں کا ثواب اور جہاد میں شرکت کرنے والوں کا ثواب برابر ہوگا، یعنی دونوں ثواب میں برابر ہوں گے یا نہیں؟ تو بعض محدثین کے نزدیک دونوں کا ثواب برابر ہوگا، یعنی جو ثواب جہاد میں شریک لوگوں کو ملے گا وہی ثواب جہاد کی نیت رکھنے والے جو کہ مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان کو بھی ملے گا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن بعض دوسرے محدثین کے نزدیک جو شرکت کرتے ہیں ان کا ثواب پیچھے رہ جانے والوں سے، مجبوری کی وجہ سے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے ثواب زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت کی بنا پر لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ برابر نہیں وہ مسلمان جو بغیر عذر کے گھر پر بیٹھے اور وہ لوگ جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اللہ نے بڑھا دیا اپنے مال اور جان سے لڑنے والوں کے لیے یعنی گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر درجہ، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کا یہ جواب دیتے ہیں، یعنی جو محدثین فرماتے ہیں کہ دونوں کا ثواب برابر ہوگا، تو وہ اس آیت کا یہ جواب دیتے کہ اس میں بھی، اس آیت میں بھی غیر اولی الضرر کے الفاظ ہیں کہ عذر والا ہو تو ثواب میں برابر شریک ہوگا، اور اگر بغیر عذر کے ہو تو پھر ثواب میں برابر کا شریک نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ الحدیث الخامس، وعن ابی یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہ وهو وابوه وجده صحابیون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاری۔ ترجمہ، ابو یزید معن ابن یزید بن اخنس سے روایت ہے، اور وہ اور ان کا باپ اور ان کے دادا تمام صحابی رسول ہیں۔ قال فرماتے ہیں کانا بھی یزید کہ میرے والد یزید نے اخرج دنانی نکالے، یتصدق بہا صدقہ کرنے کے لیے، یعنی اس کے ذریعے صدقہ کرے، فوضعها اور انہوں نے وہ دینار رکھ دیے، عند رجل فی المسجد مسجد میں ایک آدمی کے پاس، یعنی صدقے کی نیت سے کچھ دینار مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھے، فجئت بس میں گیا، فاخذتها اور اس سے وہ دینار لیے، فاتیته بها اور میں وہ دینار لے کر ان کے پاس گیا، اپنے والد کے پاس گیا، وقال فرمایا میرے والد نے واللہ اللہ کی قسم ما ایاک اردت میں نے تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں جھگڑا لے گئی نبی علیہ السلام کے پاس، فقال فرمایا لک ما نویت یا یزید تمہارے لیے تمہاری نیت ہے یزید، ولک ما اخذت یا معن اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے لیا اے معن۔ حدیث کے راوی ابو یزید معن ابن یزید ابن اخنس
ان کی کنیت ابو زید، مان اور ان کے والد یزید اور ان کے دادا اخنس تینوں ہی صحابی رسول ہیں اور تینوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی تھی۔ ان سے 5 احادیث مروی ہیں اور یہ مروان کے زمانے میں شہید ہوئے۔ کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها کہ میرے والد یزید نے دینار صدقہ کی نیت سے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیے۔ تو معلوم ہوتا ہے اس سے کہ صدقہ وغیرہ کے اندر کسی کو وکیل بنانا کہ وہ اس کی طرف سے کسی محتاج کو دے دے تو یہ جائز ہے۔ فجئت فاخذتها پس میں گیا اور میں نے وہ سے لے لیے، یعنی مان خود مستحق تھا، ضرورت مند تھا اور انہیں اپنا ان سے زیادہ مستحق لگا، اس لیے وہ گئے اور انہوں نے وہ دینار اس آدمی سے لے لیے۔ فجئت فاخذتها فقاسمت الى رسول اللہ، تو یہ جھگڑا نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ شرعی مسائل میں باہم بحث و تکرار کرنا اپنے والد کے ساتھ تو یہ ان کی نافرمانی اور بے ادبی نہیں ہے۔ اس طرح کبھی کبھار شرعی مسائل معلوم کرنے کے لیے والد کو قاضی یا مفتی کے پاس لے جانا یہ ان کی بے حرمتی شمار نہیں ہوگی، لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو مد نظر رکھے کہ ادب نہ چھوٹے۔ فقال لك ما نويت یا یزید ولك ما اخذت یا مان، کہ یزید تمہارے لیے تمہاری نیت کا ثواب ہے اور ایمان تم نے جو لیا تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو صدقہ اگر محتاج بیٹے کو مل جائے تو اپنے باپ کو وہ صدقے کا ثواب پورا ملے گا، کیونکہ اس نے مستحق تک پہنچانے کی نیت کی تھی اور وہ صدقہ مستحق تک پہنچ گیا۔ مگر اس میں علماء نے صدقہ نافلہ کی قید لگائی ہے کہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ وغیرہ اپنے بیٹے کو دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ واجبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ اپنے اصول یعنی باپ دادا پردادا وغیرہ اور فروع بیٹا پوتا وغیرہ کو نہیں دے سکتے۔ ہر درس کا مطالعہ ضرور کیا کریں اور ساتھ میں لغات اپنی کاپیوں میں بھی ضرور لکھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔